میں پشاور گیا تو جماعت میں انہوں نے کہا جی یہاں ایک وکیل صاحب ہیں، تبلیغ والوں کو بہت گالیاں دیتے ہیں، شکل دیکھتے ہی گالیاں دینا شروع کرتے ہیں آپ کے علاقے کے؟ آپ کے علاقے کے؟ میں نے کہا اچھا ملاؤ۔ پشاور میں رہتا تھا، وکالت کرتا تھا، میرے علاقے کا میاں چنو ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے وہاں کا تھا، میں اس کے قریب تلمبا ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے میں وہاں۔ تو جب ہم ان کے دروازے پر گئے اور نوک کیا تو دروازہ کھلتے ہی انہوں نے وہی کام شروع کر دیا، دیکھتے ہی۔ اور کہا میں نے تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے، وہ جو مقامی، کہ تبلیغ والوں کو میرے دروازے پر مت لایا کرو۔ میں نے اس سے کہا بھائی میں تو تبلیغی بن کے آپ کے پاس نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ میاں چنو کے ہیں اور میں تلمبے کا ہوں، تو میں تو اس لیے آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو ایسے ہوا، اچھا آپ تلمبے کے ہو؟ میں نے کہا تلمبے کا ہوں۔ کہو اچھا اچھا اچھا، بڑی مہربانی، فرمائیے۔ میں نے کہا فرمائیے ایسے تو نہیں ہوگا، گھر بٹھاؤ پھر فرمائیے ہوگا۔ تو اس نے دروازہ کھولا، ہمیں بٹھایا، میں نے کوئی تبلیغ کی بات نہیں کی، چائے وائے پلائی۔ تو میرے والد صاحب اپنے علاقے کے مشہور آدمی تھے، تو جب میں نے اپنا تعارف کرایا تو وہ اور خوش ہو گیا، کہا تو آپ کے باپ کا الیکشن تو میں نے لڑا ہے، ان کے لیے ووٹ مانگنا۔ تو ایسا خوش ہو گیا اور کھل گیا اور چائے پلائی، بات چیت ہوتی رہی۔ تو اٹھتے ہوئے میں نے کہا فلاں مسجد میں ہماری جماعت آئی ہوئی ہے، میں نے کہا چلو آپ کو بتا دوں۔ مغرب کے بیان میں وہ آیا ہوا تھا۔ پھر جتنے دن میں وہاں رہا وہ آتا رہا آتا رہا آتا رہا، میں واپس چلا گیا۔ بیچ میں کئی سال گزر گئے۔ لاہور کیولری گراؤنڈ ایک مشہور جگہ، وہاں میرا بیان تھا۔ جو کرکٹر آئے ہوئے تھے، ان کو ہم نئے سعید انور، انضمام، مشتاق، ان کو ہم قریب کر رہے تھے، اس وقت نئے نئے ان کو قریب کر رہے تھے، تو یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ تو بیان کے بعد ان کو لے کر ہم ایک کمرے میں بیٹھے، اس کمرے کی دیوار شیشے کی تھی، تو لوگ اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان پہرے والے ان کو روک رہے تھے۔ تو اس میں سے ایک آدمی منہ اوپر کر کے میری طرف سے اشارہ کرے، تو میں نے دیکھا تو ایک آدمی کی بڑی داڑھی، اور وہ مجھے ایسے سے اشارہ کر رہا ہے، میں نے نہیں پہچانا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے غور سے دیکھا تو وہ وہی وکیل صاحب پشاور والے۔ میں نے کہا ان کو اندر بلاؤ، اندر بلاؤ۔ وہ اندر آئے تو میں اٹھ کے ملا، کہنے لگے یہ دیکھو یہ تمہارا ایک گشت، میرا وقت بھی لگ چکا ہے، پتہ نہیں کہ چلہ لگا ہے یا 3 چلے لگے ہیں، تو تم پھیری لگاتے لگاتے گاہک بنا لیتے ہو، نہیں بناتے ہو؟ پھیری لگاتے لگاتے تم اپنے گاہک بنا لیتے ہو۔ یہی تبلیغ کا کام کہ پھیری لگاؤ، لوگوں کے در کھٹکھٹاؤ، کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا۔ تو سارے نبیوں نے پھیرا لگایا، کوئی نبی گھر نہیں بیٹھا کہ میرے پاس کوئی آئے گا تو اسے سکھاؤں گا، ہر نبی نے پھیرا لگایا۔ اور داؤد علیہ السلام نے ایک دفعہ یہ کیا، ایک بڑا عبادت خانہ بنایا اور اس کی دیواریں اونچی کر دی، اتنی اونچی کہ اندر کوئی جا نہ سکے، اور یہ طے کیا کہ ہفتے میں ایک دن میں کسی سے نہیں ملوں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا، ہفتے میں ایک دن۔ تو وہ پہلا دن تھا، اندر سے تالا لگا دیا اور خود اندر بیٹھ گئے، اور پہلا دن ہے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ تو میرے رب کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ نبی کا کام کٹ کے بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں میں جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے اندر اتار دیے۔ اذ تصوروا المحراب ففزع منهم قال لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا۔ کہا جی حضرت ہمارا جھگڑا ہو گیا ہے، ہم آپ سے فیصلہ کروانے آئے۔ تو داؤد علیہ السلام ڈر گئے کہ دروازہ بند ہے، یہ آئے کہاں سے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کہ اس کے اوپر سے چھلانگ لگا کبھی اندر نہیں آ سکتے، تو یہ کون ہے، آئی کہاں سے؟ دروازے کو دیکھیں تالا لگا ہوا ہے، دیوار کو دیکھیں اتنی اونچی ہے، تو کون چھلانگ لگا کے اندر آئے گا؟ تو ڈر گئے۔ تو کہنے لگے جی آپ ڈریں نہیں، ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ کہ کیا جھگڑا ہے؟ کیا جھگڑا ہے؟ کہ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ ولی نعجۃ واحدہ فقال اکفلنیھا
वअज़्ज़नी फ़िल ख़िताब। ये मेरा भाई है, इसके पास 99 बकरियां हैं, भेड़ें, 99 भेड़ है और मेरे पास एक है। ये मुझे कहता है एक भी मुझे दे दे, मेरी 100 पूरी हो जाए। तो दाऊद अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए, ये चक्कर क्या है। तो एकदम उनको ख्याल आया कि ओहो, ये तो मेरे रब ने मुझे पैगाम भेजा है कि दाऊद, तुझे बंदों को दावत देने के लिए भेजा है, मुसल्ले पर बैठने के लिए नहीं भेजा। हाँ, मुसल्ले पर बैठना है, उसके लिए रात है।